نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن کریم کی سورہ یونس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہت عظیم دعا موجود ہے۔ یہ انہوں نے اس وقت کی تھی جب بنی اسرائیل پر فرعون کا ظلم و جبر جاری تھا، اور فرعون کے ظلم و جبر کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے، بنی اسرائیل پر بطور احسان کرتے ہوئے ذکر کیا، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور بنی اسرائیلیوں، اللہ نے تمہیں نجات دی ہے فرعون کے ظلم و جبر سے۔ اس کا ظلم یہ تھا کہ وہ تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، مار دیتا تھا، جینے نہیں دیتا تھا۔ رب فرماتا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو اتنا بڑا ظلم ہوتا تھا، کسی قسم کے بنی اسرائیلیوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، حتیٰ کہ بنی اسرائیلیوں کو اپنا دین ایمان چھپانا پڑتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد بھی انہوں نے اپنا مذہب شو نہیں کیا، بلکہ جب تک اللہ کا حکم نہیں تھا اس وقت تک انہوں نے مخفی رکھا اور دین پر چھپ چھپ کر عمل کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اسی کے سیاق میں فرماتا ہے وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، وہ فرعون اس دور کا مصری بادشاہ، وہ زمین پر سرکش ہوا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ تو حد سے بڑھ جاتا تھا۔ ایک انسان ہو، اس کی غلطی ہو، اس کو اس کی مناسب سزا مل جائے، ٹھیک ہے اس نے غلطی کی ہے، لیکن اس پر اس کو مار ڈالنا یا عمر قید دے دینا یا ایسی سزا دینا جس پر بندہ کہے کہ یار یہ تو ظلم کی انتہا ہو گئی، اس کو کہتے ہیں اسراف، حد سے بڑھ جانا۔ تو وہ فرعون ظلم و زیادتی میں حد سے بڑھ جاتا تھا، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو رب کہلوانا چاہتا تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہیں پالتا ہوں، میں تمہیں سب کچھ دیتا ہوں، تو مجھے ماننا پڑے گا۔ حتیٰ کہ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہتا تھا ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، او بھائی میں اس موسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہوں، یہ تو صحیح بول بھی نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ لکنت تھی، اپنا ما فی الضمیر اس دعا سے پہلے اس طرح بیان نہیں کر سکتے تھے جس طرح عام طور پر کیا جاتا ہے، لیکن جب انہوں نے دعا کی رب اشرح لی صدری، تو اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا، ان کی زبان کی لکنت ختم کی۔ تو وہ کہتا تھا لا یکاد یبین، تم جس موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہو یہ تو صحیح طرح بات نہیں کر سکتے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور پھر وہ گالی دیتا تھا، مہین، موسیٰ علیہ السلام کو کہتا تھا یہ نعوذ باللہ یہ ذلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر بنی اسرائیل کو ظلم و جبر سے نکالا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ان کے بھائی کو ان کا دست و بازو بنا کر پھر اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا اور کہا فرعون سے جا کر کہو ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو، تم نے ان پر ظلم و جبر کیا ہوا ہے، غلام بنایا ہوا ہے، اب وہ غلامی کا دور ختم۔ بہرحال وہ ایک طویل موضوع ہے اور وہ واقعہ بھی بڑا لمبا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے کیا مکالمہ ہوا،
پھر انہوں نے کس طرح اس کو قائل کرنے کی کوشش کی، اور پھر کس طرح وہ جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو معجزہ تھا وہ رونما ہوا۔ تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے یہ کہا تھا، علی اللہ ربنا توکلنا، بھئی دیکھو اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ توکل، بھروسہ ضروری ہے، حتیٰ کہ ایسا بھروسہ پھر کرنا ضروری تھا کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے، لیکن توکل اور بھروسہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہاں سے بھی نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں ذکر کیا ہے کہ جب وہ سمندر کے قریب پہنچ گئے بنی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا، تو کہنے لگے آج تو موسیٰ ہم پکڑے گئے، انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو توکل اور بھروسہ اور رب پر یقین تھا، کہنے لگے کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہماری رہنمائی کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے دریا پر، اس سمندر پر لاٹھی ماری، اور اس سے اللہ نے راستہ نکالا اور ان کو نجات دی۔ تو انہوں نے سب سے پہلی چیز یہ بتائی کہ دنیا میں کسی کے ظلم و جبر سے نکلنے کے لیے یا کسی بھی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر توکل ہو۔ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ، کہنے لگے میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اب اگر تم رب کے فرما بردار ہو اور اس سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، تم سب بھی اللہ پر بھروسہ کرو۔ پھر دعا کی اللہ سے، کہنے لگے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہ ہمیں تجھ پر بھروسہ بھی ہے، اور ہم نے فرعون سے نجات کے لیے کوششیں بھی کی ہیں، ہم تیرے حکم سے نکل پڑے ہیں، اب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں اس ظالم قوم کے شکنجے سے، ان کے فتنے سے محفوظ فرما دے، ہمیں بچا لے ان سے۔ فتنے کا معنی ہوتا ہے آزمائش۔ فتنہ ایسی چیز ہے کہ انسان کا دین ایمان دنیا و آخرت برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو فتنہ قرار دیا ہے۔ مال اور اولاد کو بھی اللہ نے ایک مقام پر زینت کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ بھی کہا ہے، زینت بھی کہا کہ یہ دنیا کی خوبصورتی ہے مال اور اولاد، اور ایک مقام پر فرمایا یہ فتنہ بھی ہے۔ بعض دفعہ انسان کو رب مال و دولت سے نواز دیتا ہے، لیکن دین و دنیا اس کی برباد ہو جاتی ہے، وہ بس دنیا میں مگن ہو جاتا ہے، مال فتنہ بن جاتا ہے۔ بعض دفعہ اولاد نافرمان ہو تو انسان دین و دنیا سے دور ہو جاتا ہے، ساری ٹینشن اور غم کے اندر لگا رہتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے جب ٹینشن ہو بیماریاں ہو جاتی ہیں، بیماریاں ہوں تو پھر دین پر عمل نہیں ہوتا، پھر اس کی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہمیں اس لیے ذکر کی ہے کہ ہم بھی لوگوں کے فتنے سے بچنے کے لیے، کیونکہ بعض رشتہ دار فتنہ پرور ہوتے ہیں، بعض تعلقات والے فتنہ پرور ہوتے ہیں، بعض قومیں فتنہ پرور ہوتی ہیں، جیسے یہودی ہیں، وہ فتنہ بپا کیے ہوئے ہیں فلسطین میں، فتنہ ہے، کسی بھی قسم کا فتنہ ہو، اللہ سے دعا کرنی چاہیے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہ ہمیں ظالموں کے فتنے میں نہ کرنا، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ان کافروں سے اللہ تو ہمیں نجات دے اپنی رحمت سے۔ تو یہ بڑی عظیم دعا ہے، یہ ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہمیں یقیناً دنیا کے تمام فتنوں سے، لوگوں کی پریشانیوں سے، لوگوں کی پہنچانے والی تکالیف سے، مال کے فتنے سے، اولاد کے فتنے سے، اور دنیا کے ہر فتنے سے اللہ محفوظ فرما دے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ قرآن کریم کی ان آیات میں جس طرح توکل کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے، ہم توکل اور بھروسے کے ساتھ ساتھ
عمل بھی کریں اور ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔